ایک ایسا حملہ جس نے مشرق وسطیٰ میں طاقت کے تمام پرانے فارمولوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ یہ اسرائیل کے صحرائی نقب میں واقع وہ مقام ہے جسے دنیا کی سب سے زیادہ محفوظ ایٹمی تنصیبات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈیمونا کی، اور جو چیز اس حملے کو تاریخ میں درج کر دے گی وہ محض اس کی شدت نہیں بلکہ وہ ہتھیار ہے جو استعمال کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے یہ حملہ ہائپر سونک میزائل سے کیا، اتنی تیز رفتار میزائل جسے دنیا کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام بھی روکنے سے قاصر ہیں۔ یہ کوئی عام جوابی حملہ نہیں تھا، یہ ایک واضح پیغام تھا، اور پیغام صرف اسرائیل کو نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کو تھا کہ اب وہ پرانے اصول ختم ہو چکے ہیں، اب ایٹمی تنصیبات بھی نشانہ بن سکتی ہیں۔ اور جو چیز اس صورتحال کو مزید خطرناک بناتی ہے وہ یہ کہ یہ سب کچھ محض چند گھنٹوں کے اندر اندر ہوا۔ اس حملے سے ٹھیک پہلے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے سب سے اہم یورینیم افزودگی مرکز نتنز پر حملہ کیا تھا، اور اس سے کچھ دن پہلے بوشہر ایٹمی پاور پلانٹ بھی نشانہ بن چکا تھا۔ یعنی دو ایٹمی دھماکے نہیں بلکہ ایک مکمل چین ری ایکشن شروع ہو چکا ہے۔ ایران نے اپنے دو ایٹمی مقامات پر حملے کا جواب صرف ایک ایٹمی مقام پر حملے سے نہیں دیا بلکہ اسرائیل کے اس مقام کو بھی نشانہ بنایا جہاں اس کے غیر اعلان شدہ ایٹمی پروگرام کی جڑیں جاتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ڈیمونا اتنا خاص کیوں ہے اور اس حملے نے مشرق وسطیٰ کے مساوات کو کیوں تبدیل کر دیا۔ چلے میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ ڈیمونا صرف ایک شہر کا نام نہیں ہے، یہ اسرائیل کے صحرائی نقب میں واقع وہ مقام ہے جہاں شمون پیریز نیوکلیئر ریسرچ سینٹر موجود ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس بات پر متفق ہیں کہ اسرائیل نے اپنا ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ یہیں تیار کیا۔ ہاں، وہی ذخیرہ جس کے بارے میں تخمینہ ہے کہ اس میں 80 سے 400 کے درمیان ایٹمی وار ہیڈز موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پلوٹونیم کو ہتھیاروں کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اب ذرا اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اگر اسرائیل کا کوئی ایٹمی دل ہے تو وہ ڈیمونا ہے۔ اب اس حملے کی نوعیت دیکھیں۔ ایرانی میڈیا نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسے نتنز اور بوشہر پر حملوں کا جواب قرار دیا۔ یہاں پر ایک اہم بات نوٹ کریں، ایران نے اپنے رد عمل کو صرف نتنز سے نہیں جوڑا بلکہ بوشہر سے بھی جوڑا۔ یعنی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ایٹمی تنصیبات پر کوئی بھی حملہ، خواہ وہ یورینیم افزودگی کا مرکز ہو یا سول نیوکلیئر پاور پلانٹ، اس کا جواب اسرائیل کے سب سے حساس اسٹریٹجک مقام پر حملے سے دیا جائے گا۔ اب یہاں سب سے اہم اور خطرناک موڑ وہ ہے جب ہم ہتھیار کی بات کرتے ہیں۔ ہائپر سونک میزائل، یہ وہ ہتھیار ہے جو آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے، لیکن صرف رفتار ہی اسے خطرناک نہیں بناتی، اس کی اصل طاقت اس کی پینترا بازی میں ہے۔ عام بیلسٹک میزائل ایک طے شدہ راستے پر اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے گرتا ہے، جسے جدید دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم یا ایرو حساب لگا کر مار گرا سکتے ہیں، لیکن ہائپر سونک میزائل اپنی پرواز کے دوران راستہ بدل سکتا ہے۔ یہ مچھر کی طرح مڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسے روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے کہ ایران نے ڈیمونا پر ہائپر سونک میزائل استعمال کیا تو یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑی اسٹریٹجک شکست ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی وہ ہر چیز جسے وہ ناقابل تسخیر سمجھتا تھا اب قابل تسخیر ہو چکی ہے، چاہے وہ ڈیمونا ہو یا کوئی اور انتہائی محفوظ مقام۔ یہ وہ پیغام ہے جو ایران نے اپنے خطے کے تمام مخالفین کو دے دیا ہے۔ لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی ڈیمونا کی ایٹمی تنصیب کو نقصان پہنچا؟ اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایٹمی ریسرچ سینٹر خود نشانہ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی کوئی تابکاری کا اخراج ہوا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ آس پاس کے علاقے میں متعدد میزائل گرے، جس کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد زخمی ہوئے۔ ایمرجنسی فورسز کو فوری طور پر علاقے میں تعینات کر دیا گیا۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اسٹریٹجک جنگ کی بات کرتے ہیں تو جسمانی نقصان اور نفسیاتی اثر دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہاں پر ایران نے ڈیمونا کی ایٹمی تنصیب کو براہ راست تباہ نہیں کیا، لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس کے قریب تک پہنچ سکتا ہے۔ اس نے یہ پیغام دے دیا کہ اگلی بار وہ نشانہ بالکل ٹھیک بھی لگا سکتا ہے۔ اس سے اسرائیل کا سب سے بڑا ڈیٹرنس ختم ہو گیا۔ جب کوئی ملک یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کا سب سے قیمتی اثاثہ محفوظ نہیں ہے تو وہ فیصلہ سازی کے مرحلے میں بہت محتاط ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے برعکس وہ بے تحاشا رد عمل دینے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے
کیا یہ محض ایک اور فوجی جھڑپ ہے یا ہم ایک نئی جنگ کے آغاز کا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ یہ محض جھڑپ نہیں ہے، یہ ایک نیا باب ہے جسے دفاعی تجزیہ کار نیوکلیئر شیڈو وار کہہ رہے ہیں۔ اس نئی جنگ میں فوجی اڈے اور ٹینک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل میدان وہ ہے جہاں ایٹمی پروگرام سے جڑی تنصیبات ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے ایٹمی پروگرام کو کمزور کرنے کے لیے نتنز اور بوشہر پر حملہ کرتے ہیں۔ ایران اس کا جواب ڈیمونا پر حملہ کر کے دیتا ہے۔ اب اسرائیل یا امریکہ اس جواب کا مزید جواب کیا دیں گے؟ اگر وہ دیں گے تو ایران اپنے اگلے جواب میں کس مقام کو نشانہ بنائے گا؟ کیا وہ براہ راست شہری آبادیوں کو نشانہ بنائیں گے؟ کیا وہ کسی بڑے شہر میں تیل کی ریفائنری کو نشانہ بنائیں گے؟ یہ ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھنا تو آسان ہے لیکن اترنا تقریباً ناممکن ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار بین الاقوامی اداروں کا بھی ہے۔ نتنز پر حملے کے بعد بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کو فوری طور پر مطلع کیا گیا۔ یہ حملہ اتنا بڑا ہے کہ اب کوئی بھی ملک اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، خاص طور پر جب بات ہائپر سونک میزائل کی ہو تو یہ چین، روس اور امریکہ جیسی بڑی طاقتوں کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے کہ کہیں یہ ٹیکنالوجی خطے میں پھیل کر توازن نہ بگاڑ دے۔ میرے خیال میں اس واقعے کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئے گی کہ اب معلومات کی جنگ بھی اتنی ہی اہم ہو گئی جتنی کہ اصل میزائل وار۔ دوستو، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں جغرافیائی سیاست کی پیچیدگیاں پہلے کبھی نہیں تھیں۔ ایک طرف روس یوکرین جنگ میں مصروف ہے، دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں ایٹمی طاقتوں کے درمیان براہ راست تصادم شروع ہونے کے قریب ہے۔ یہ کوئی علاقائی جنگ نہیں رہی، یہ ایک عالمی خطرہ بن چکی ہے۔ تیل کی قیمتیں، عالمی منڈیاں اور سب سے اہم ہماری سلامتی، یہ سب کچھ اب اس ایک خطے کے چند فیصلوں پر منحصر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں میری بات ختم ہوتی ہے لیکن آپ کی شروع ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اس حملے کا کوئی جواب دے گا؟ اگر ہاں تو کیا وہ جواب ایران کے کسی اور ایٹمی مقام پر ہوگا یا پھر براہ راست ایرانی تیل کی تنصیبات پر؟ اور پھر ایران کا جواب کیا ہوگا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں شیئر کریں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔